الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ہم آج سے ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے محرم الحرام کے فضائل، احکام اور مسائل۔ یہ آج کی سیریز کا انشاءاللہ پہلا درس ہے، اور آج کے درس کے اندر ہم حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے حوالے سے مشرکین مکہ کا کیا طرز عمل تھا، وہ کس گمراہی اور کفر کے اندر مبتلا تھے ان مہینوں کے حوالے سے، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا نصیحت ہے۔ اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں اور ایک حدیث انشاءاللہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے وہ پڑھیں گے، اور اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی، اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37، سورہ توبہ کی 2 آیتیں آج پڑھیں گے ہم، 36 اور 37۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی تو 12 مہینے ہی ہے۔ یعنی اسے مراد کیا ہے کہ 12 مہینے یہ ایک سال مکمل ہوتا ہے، اور یہاں مراد ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں وہ مہینے مراد ہیں، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ٹھیک ہے، تو محرم سے لے کے ذی الحج یہ ہمارا ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر، یہ مہینے مراد ہیں، نہ کہ عیسوی کیلنڈر جسے ہم انگلش کیلنڈر بھی کہتے ہیں جو جنوری، فروری، دسمبر تک ہے، وہ نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہی ہے، یعنی محرم سے لے کر ذی الحج تک یہ 12 مہینے ہیں، جس کا ایک سال پورا ہجری کیلنڈر مکمل ہوتا ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اسی دن سے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو دنوں کی، مہینوں کی یہ گنتی موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے جب پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو زمین کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، نظام شمسی بنایا، تو یہ نظام شمسی سے ہمارا یہ نظام چلتا ہے دن اور رات کا، سورج اور چاند سے۔ سورج کی گردش سے ہمارے جو ہے وہ دن کا جو پورا ایک گھڑی کا جو اوقات ہے، ہمارے جو ٹائم ہے، وقت، یہ اس کا حساب چلتا ہے۔ نمازوں کا حساب سورج کی گردش سے معلوم کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دن اور رات کا نظام چل رہا ہے سورج کی گردش سے۔ اور اسی طریقے سے جب چاند کا جو ایک نظام مکمل ہوتا ہے، چاند پورا ایک چکر اپنا مکمل کرتا ہے، تو چاند 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، تو اس سے مہینے کی گنتی کا پتہ چلتا ہے۔ تو سورج کی گردش سے دن اور رات کا پتہ چلتا ہے، چاند کی گردش سے مہینوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان دونوں گردشوں سے یہ ہمیں پورے ایک سال کے جو ہے نا وہ اوقات کار اور تاریخ کا پتہ چلتا ہے، کیلنڈر کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ زمین و آسمان کو بنائے، نظام ویسے کے ویسے ہی چل رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی دن سے جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بالکل رتی بھر بھی اس کے اندر فرق نہیں آیا ہے۔ کبھی بھی سورج جو ہے وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وقت سے پہلے نہ کبھی طلوع ہو سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، چاند اپنی منزلوں کے مطابق گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق اس نظام کو بنایا ہے، اس سے کبھی یہ چیزیں باہر ہو جائیں اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے، نہیں۔
بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل یہ نظام چل رہا ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ گردش، یہ ستارے، یہ پورا نظام شمسی، یہ حقیقت میں اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور یہ اجرام فلکیات جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ سب عبادت ہے۔ یہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے طلوع ہونے سے پہلے، اسی طرح یہ ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاند بھی۔ تو یہ سب جو ہے اپنی تسبیح بھی جانتے ہیں، نماز بھی جانتے ہیں، اپنی تسبیح کو، نماز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مگر ہم ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تمام باتیں قرآن پاک سے، احادیث سے ثابت ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، تو ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو ابھی آگے حدیث شریف سے بیان ہوں گے کون سے ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ حرمت والے مہینوں کے احکام کیا ہیں۔ تو ان 12 مہینوں میں سے 8 مہینے عام مہینے ہیں، نارمل، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، ارشاد میں کہ یہی سیدھا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے، نظام ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم و زیادتی نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں گناہ نہیں کرنے چاہیے، ظلم و زیادتی والے کام نہیں کرنے چاہیے، ان کے حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی ان مہینوں کے اندر زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا، اس کا وبال بھی زیادہ ہے، شدید ہے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا، اس کا جو عذاب ہے وہ زیادہ ہے، اس کا وبال شدید ہے، اور نیکیاں کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس لیے حرمت والے مہینوں میں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو حکم ہوا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور وہ تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی منع ہے، لیکن جب مشرکین تم سے لڑائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو دفاعی طور پہ اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ تو تم مشرکین سے جہاد کرو، لڑائی کرو، قتال کرو، جس طرح وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کی مدد، اللہ تو ساتھ ہے متقین کے، تقوی والوں کے، نیکوکاروں کے، پرہیزگاروں کے۔ جن کے پاس تقوی ہے تو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی رحمت برکتیں تقوی کے ساتھ ہیں، نیکی کے ساتھ ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 تھی۔ آیت نمبر 37 کے اندر مشرکین مکہ کے ایک ظلم اور گمراہی اور کفر کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے، یعنی حرمت والے مہینوں کے حوالے سے۔ ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر ہے، اور کفر میں اضافے کا سبب ہے، کفر میں زیادتی ہے، اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ یہ کفار، یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ اپنی خواہشات، اپنے مفادات کے لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ان کا مہینوں کو مقرر کیے ہوئے، حرمت والے مہینے جو مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے، ان کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کافر یا مشرک گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کر دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کریں جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائے ہیں، بس وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ وہ ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، چوری ڈکیتیاں کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے پیشے بھی تھے، ان کی گٹی کے اندر یہ چیزیں، یہ برائیاں موجود تھیں۔ قتل و غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، گناہ کرنا، یہ باز نہیں آتے تھے۔ اب جو 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، لوٹ مار، قتل و غارت گری کرنا منع ہے۔ تو اب جب یہ دیکھتے کہ یہ 4 مہینے آ رہے ہیں حرمت والے، اور ان کو ان کے کسی مفاد کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے اگر لڑائی جو ہے نا وہ کرنی ہوتی، کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا ہوتا، کوئی لوٹ مار کرنی ہوتی، تو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے کیا کر دیتے؟ وہ اعلان کر دیتے کہ اس سال یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہے،
اور اس کے بدلے میں کسی اور مہینے کو اپنی مرضی سے حرمت والا قرار دے دیتے، اور پھر اس طرح مہینوں کی 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے، لیکن اس کے اندر تبدیلی کر لیتے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کو وہ آگے پیچھے کر لیتے، کہتے اس سال جو یہ فلاں مہینہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک مہینہ لے لیں، اگر محرم کا مہینہ، اگر انہیں قتل و غارت گری، لوٹ مار کرنی ہوتی، کسی پہ حملہ کرنا ہوتا، کوئی دنیاوی فائدے ہوتے ان کے، تو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے وہ اعلان کرتے مشرکین کہ اس سال محرم کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا نہیں ہے، حرمت والا نہیں ہوگا، بلکہ اس سال ہم حرمت والا مہینہ محرم کے بجائے ربیع الاول کو بنا لیں گے، تو ربیع الاول کو حرمت والا قرار دے دیں گے اور محرم کو حلال قرار دیں گے، محرم میں قتل و غارت گری، لوٹ مار اور ظلم و زیادتی کریں گے، ربیع الاول کے اندر باز آ جائیں گے۔ تو اپنی مرضی سے اللہ کے احکامات کو بدلتے، اللہ کے دین میں تبدیلیاں کرتے، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تو ان کے برے اعمال انہیں بلے دکھائی دیتے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو یہ 2 آیتیں تھیں سورہ توبہ کی، آیت نمبر 36 اور 37۔ تو ان کے ذریعے ہمیں جو ہے نا وہ کچھ باتیں پتہ چلیں، کچھ نصیحتیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہوا ہے، جس کے اندر 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ایک سال کے اندر جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے اندر ہمیں ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے اپنے دنیاوی مفادات اور فائدوں کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، ان کا یہ جو عمل کہ اللہ کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اللہ نے اسے کفر قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ بڑی عظیم نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آج اللہ کے دین کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے، اللہ کے دین کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے، احکامات کو بدل دیتا ہے، دین میں نئی باتیں لے آتا ہے، نئے نئے عقائد لے آتا ہے، نئے نئے چیزیں لے کر آتا ہے، نئی عبادتیں لے آتا ہے، اپنی مرضی سے دین کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے اس آیت کی روشنی میں؟ مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ اللہ کے دین کے اندر تبدیلیاں کی، جو مقرر کیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے، ان کو دنیاوی مفادات کے لیے آگے پیچھے کر دیا کہ اس سال یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہے، فلاں مہینے کو بنا لیتے، گنتی پوری کر لیتے لیکن تبدیلیاں کر دیتے۔ اللہ نے اسے کفر قرار دیا۔ تو اگر آج بھی کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، اگر وہ ایسے عقائد دین کے اندر لے آتا ہے جو دین کے اندر موجود نہیں ہیں، نئی باتیں لے آتا ہے، عبادت کے نئے طریقے لے آتا ہے، گمراہیاں لے آتا ہے، تو بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، گمراہیاں ہیں، اس آیت کی روشنی کے اندر یہ کفر ہے۔ اللہ کے دین کے اندر تبدیلی کرنا، اللہ کے دین کو بدل ڈالنا اور نئے نئے عقیدے اور نئی نئی باتیں جو ہیں اس کے اندر لے آنا۔ یہ دین جیسے نازل ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، من و ان، ایز اٹ از، جیسے نازل ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کوئی الٹریشن، کوئی امینڈمنٹ، کوئی چینجز نہیں، جیسے یہ دین نازل ہوا بالکل اسی طریقے سے اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی عمل کیا، اس کو محفوظ کیا، الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے کتاب و سنت۔ تو یہ منہج ہے، یہ راستہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، نظام حیات ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اس کو اگر تبدیلی کر دیں گے، بدل ڈالیں گے، اپنی مرضی سے کام کریں گے تو بہت بڑی گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا تھا ایک حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر یہ مجھے طویل حدیث ہے، میں اس کو جناب متن پڑھنے کے بجائے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت میں واپس آ گیا ہے جس حالت میں اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کہ یہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 جو ہے متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور اس کے بعد ایک مہینہ ہے رجب، جو
جمادل اور شعبان، جمادل ثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے رجب۔ تو ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت میں واپس آ گیا ہے جس حالت میں اللہ نے اسے پیدا کیا تھا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کہ سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے، 12 مہینوں کا ایک پورا سال ہے۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے رجب کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، ذی الحجہ میں اور ذی القعدہ میں، یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں۔ ہمیں ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے، یعنی کہ ہر مہینے میں گناہ کرنا حرام ہے، ہر مہینے میں ہر دن گناہ کرنا دن اور رات کے اندر منع ہے، حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں، ان کی حرمت کو پامال نہ کریں، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، اور حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب حجۃ الوداع کے موقع پہ یوم النحر کو، یعنی 10 ذی الحج کو، قربانی والے دن جب ہم مناسک ادا کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں مخاطب فرمایا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی ہجری یہ مہینوں کے حساب سے۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے پوچھا، یعنی ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، تو نصیحت فرمانے کا انداز یہ تھا پوچھنے کے انداز میں۔ آپ نے ہم سے پوچھا، اے لوگوں ذرا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا جی بالکل ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یعنی سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طریقے سے جو ہے نا وہ سوال پوچھنا اور اس طریقے سے بتانا، یہ سمجھانے کا انداز اصل میں اس وجہ سے تھا کہ آگے جو نصیحت ہے نا اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا، اس کی اہمیت کو شدت کے ساتھ بتانا۔ اب جو نصیحت ہے آگے اس کے اندر شدت پیدا کرنا، اس کے اندر زور پیدا کرنا، اس کے لیے آپ نے اس انداز سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے یہ؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو فرمایا ہاں بالکل، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے، صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس طرح پوچھ کے آپ نے اس کی آگے جو نصیحت ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، صحابہ کی توجہ کو مرکوز کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے یہ؟ فرمایا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ حرمت والا شہر مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں بالکل یہ مکہ مکرمہ ہے، حرمت والا۔ فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے آج کا؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ یوم النحر 10 ذی الحج کا دن نہیں ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں بالکل کیوں نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہ نصیحت فرمائی، یعنی اس طریقے سے ایک نصیحت کا انداز کہ بالکل چونک جاؤ، کتنی عظیم بات آگے بیان ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ یہ لوگوں یاد رکھنا کہ بس تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں بالکل اسی طرح حرام ہے تمہاری ایک دوسرے کے اوپر جس طرح آج کا دن یہ حرمت والا ہے۔ آج کا دن یعنی 10 ذی الحج، ٹھیک ہے، عشرہ ذی الحج کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ 10 ذی الحج کا دن بہت اہمیت والا دن ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر مناسک بھی ادا ہو رہے ہیں۔ یہ عشرہ ذی الحج کے اندر بھی شامل ہے، یوم النحر قربانی کا دن بھی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں کے اندر میں سے ہے، تو اس کی ایک حرمت ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور جس طرح اس مکہ شہر کی حرمت ہے کہ مکہ شہر کے اندر بھی خون بہانا حرام ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا حرام ہے، تو جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی مکہ کی حرمت ہے اور اس مہینے ذی الحج کی حرمت ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہارے اوپر آس پاس میں حرام ہیں تمہارے خون، یعنی تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھیان رکھنا معاملات کرتے ہوئے کہ تمہاری خون بھی، تمہاری عزتیں بھی، تمہارے مال بھی آپس میں حرام ہیں، ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ نہیں سکتے ہو، کسی کا خون نہیں کر سکتے ہو، اور یاد رکھنا کہ تم سب نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پھر سوال کرے گا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، آگے بھی کچھ حدیث ہے لیکن ہماری نصیحت کے حوالے سے میں اتنا ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو اس کے ہمیں جو دروس و فوائد حاصل ہوتے ہیں
وہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو ہجری سال کی اہمیت، ٹھیک ہے، ہجری سال کی اہمیت اور ہجری سال شروع کیسے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں یہ ذہن نشین رہنی چاہیے بات کہ ہمارا جو ہمارے پاس جو کیلنڈر ہے، جو ہمارے لیے دن اور رات کا نظام ہے کیلنڈر کا، مہینوں کا، وہ ہجری ہے، محرم صفر ربیع الاول ہے، وہ عیسوی جنوری فروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اہمیت ہے ہمارے نزدیک ہجری کیلنڈر کے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے کوئی بھی تاریخ لکھی نہیں جاتی، نہ اسکولوں میں، نہ جامعات میں، نہ دفاتر میں، نہ حکومت کے نظام میں، نہ آفیسز وغیرہ کے اندر، کہیں بھی ہر جگہ عیسوی کیلنڈر جو ہے اسی سے جو نا حساب کتاب کیا جاتا ہے، وہی تاریخیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اصل جو ثقافت، کلچر، جو ہمارا دین ہے، اسی حساب سے ہمارے لیے ہجری کیلنڈر کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد حرمت والے مہینے معلوم ہوئے، حرمت والے مہینوں کے احکام اور حکمتیں معلوم ہوئی کہ ان کے اندر گناہ کا وبال شدید ہے، گناہ نہیں کرنے چاہیے اور نیکیاں کرنی چاہیے۔ مشرکین مکہ کی گمراہی، ان کا کفر پتہ چلا ان مہینوں کے حوالے سے، اور یہ بات پتہ چلی کہ اگر ان مہینوں کے اندر کافر حملہ کر دے، جنگ کرے، تو ہم جوابی طور پر اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود جو ہے حملہ نہیں کریں گے ان مہینوں کے اندر۔ اور یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی معیت تقوی کے ساتھ ہے، نیکی کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمتیں، برکتیں آتی ہیں نیکی کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ۔ اور مکہ مکرمہ بلد الحرام میں اس کی حرمت معلوم ہوئی۔ پھر یہ بات پتہ چلی کہ مسلمان کے جان، مال اور عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، مسلمان کی جان، مال اور عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے آج کے معاشرے کے اندر، کہ یہ اب تینوں چیزیں جان، مال، عزتیں ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہم جو ہے نا یہ اسلام کی رحمتوں، برکتوں، محاسن سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے کس طرح نصیحت فرمائی کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے، کیا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، حرمت والا دن نہیں ہے، حرمت والی جگہ نہیں ہے؟ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح آپس میں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں آپس میں حرمت والی ہیں۔ نہ خون بہا سکتے ہو، کسی کو قتل و غارت گری کر سکتے ہو، نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ کسی کا مال چھین سکتے ہو، لوٹ مار کر سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کی عزتوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہو۔ تو آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو کتنے زیادہ مسائل ہیں اس حوالے سے، جان، مال اور حرمت بالکل محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مسلم معاشرے کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جان یعنی خون کرنا، کسی کو مار دینا، قتل کرنا، یہ بالکل ہی حرام ہے۔ اس کے ساتھ ضمن میں کچھ اور چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا خون حرام ہے، اس سے مراد کیا کیا ہے؟ مارنا، قتل کرنا، ساتھ میں کسی قسم کی بھی تکلیفیں نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، ملاوٹ کرنا کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، یہ بھی حرام ہے۔ اب ان کا سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بنتا ہے، یہ تعلق یہ مسلم معاشرے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ جب چیزوں کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو دوائیوں کے اندر، ادویات کے اندر جو ہے ملاوٹ ہوتی ہے، جعلی ادویات آتی ہیں، جس سے جو ہے نا مریض انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہی جان جو ہے نا وہ جان لینا ہے، خون قتل کرنا، یہ بھی اسی کے اندر ضمن میں آ جاتا ہے کہ تکلیف پہنچانا، زخمی کرنا، حملہ کرنا، ملاوٹ کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں، ادویات کے اندر کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی طرح سڑکیں بند کرنا، روڈ بلاک کرنا، لوگوں کو راستہ نہ دینا، اس سے کتنے جو نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، ایمبولینسیں گزر نہیں سکتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ مریض ہوتے ہیں ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے، حاملہ خواتین ہوتی ہیں، انہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں، انہیں اگر ایمرجنسی ہو جائے، حمل کا درد شروع ہو جائے، وہ کہاں جائیں گی؟ بہت ساری ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں۔ تو مسلم معاشرے کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، تو یہ روڈ بلاک کرنا، راستے بند کرنا، تکلیفیں پہنچانا، کسی بھی طریقے سے ہو، ملاوٹ کرنا، کھانے پینے میں، دوائیوں میں، زخمی کرنا، کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اب مال کی جو حرمت ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ چوری ہے، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، ڈکیتی، کرپشن، رشوت دینا، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر جو ہے غلط کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب شامل ہیں۔
تو مال بھی انسان کا جو ہے دوسرے کے اوپر حرام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بھی مسلم معاشرے کو اصلاح کریں، بچائیں۔ مسلم معاشرے کے اندر چوری، لوٹ مار، ڈکیتی، کرپشن، رشوت، لین دین، دھوکہ دہی، فریب، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح عزت کی جو حرمت ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، کسی کا زنا کرنا، ریپ کرنا یا لواطت کرنا، اسی طریقے سے تہمت لگانا، غیبت کرنا، سب و شتم کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، سب و شتم کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، گالیاں دینا، یہ سب عزت کے اوپر حملہ ہے، یہ سب عزت کے معاملات ہیں، جس کے اندر زنا شامل ہے، ریپ ہے، لواطت، اسی طریقے سے تہمتیں لگانا، کسی کے اوپر الزامات لگانا، غیبت کرنا، ان کی برائیاں کرنا، ان کے اوپر طعنے دینا، لعن طعن کرنا، سب و شتم کرنا، لعنت ملامت کرنا، گالیاں دینا، برا بلا کہنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ آج حرمت والے مہینوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان و مال محفوظ ہیں، نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان و مال محفوظ ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ نصیحتیں تھیں اس پہلے درس کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں، نیکیاں کریں، توبہ استغفار کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔